بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس رابعہ اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم کا جائزہ نمبر 3 کے تمام سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 100 پر جائزہ نمبر 3، سننا بولنا۔ انٹرنیٹ کے استعمال کے مثبت اور منفی دونوں اثرات بتائیں۔ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے، انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ اسے معلوماتی، کاروباری ترقی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جسے کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت لوگ آن لائن ہی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ وہ آن لائن ادائیگی کر کے چیزیں اپنے گھر منگوا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم گھر بیٹھے بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل جمع کروا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سن سکتے ہیں اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 96 سے 97% لوگ جو ہیں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال معاشرے میں منفی رویوں اور غیر سماجی سرگرمیوں کا باعث بن رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے بے جا استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں اور تعلیم کا حرج بھی ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے نقصانات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کا مثبت استعمال کر کے ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اب دوسرا سوال ہے، طلبہ کیسے خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ 5 جملوں میں بتائیں۔ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ جیب خرچ سے غریب کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی پرانی کتابیں کسی دوسرے طالب علم کو دے سکتے ہیں، اسکاؤٹ بن کر خدمت خلق کر سکتے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو مفت پڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنائیں۔ پیراگراف ہے، رنی کوٹ قلعہ ضلع جام شور و سندھ میں واقع ایک مشہور قلعہ ہے۔ اس عظیم الشان قلعے کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ قلعہ رنی کوٹ کے کھنڈرات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 2000 سال سے بھی پہلے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی گئی۔ پہاڑوں کے درمیان موجود یہ قلعہ بالکل دیوار چین کی مانند تھا۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے۔ مشرقی دروازے سان گیٹ کے سامنے دریائے رنی واقع ہے، جو صرف موسم برسات میں بہتا ہے، باقی سارا سال خشک ہی رہتا ہے۔ قلعے کی شکستہ دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے اسٹوپا نما برج ہے، جو مقامی طرز تعمیر کی عکاس ہے۔ ذرا سا آگے بڑھیں تو دائیں طرف ایک مسجد کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے مینار اور گنبد کے کچھ حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کے مغربی جانب والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ امری گیٹ رنی کوٹ قلعے کے آخری حد کہلاتا ہے۔ قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض تالاب بھی تھا، جو گردش زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بارش کا پانی اچھی خاصی مقدار میں اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس قلعے کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، مگر اب یہ قلعہ بالکل ویران ہے۔ اس پیراگراف کا خلاصہ آپ اس طرح سے لکھیں گے، رنی کوٹ قلعہ ضلع جام شور و سندھ میں واقع ایک مشہور قلعہ ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 2000 سال سے بھی پہلے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی گئی۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے۔ مشرقی دروازے سان گیٹ کے سامنے دریائے رنی واقع ہے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے اسٹوپا نما برج ہے۔ ذرا سا آگے بڑھیں تو دائیں جانب ایک مسجد کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔
اس کے مینار اور گنبد کے کچھ حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کی مغربی جانب والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ امری گیٹ رنی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ پہلا جملہ ہے دادا جان نے اخبار پڑھی۔ درست ہوگا دادا جان نے اخبار پڑھا۔ دوسرا جملہ ہے آپ کا کیا حال ہے۔ اس میں دیکھیں املا کی غلطی ہے جو ہے وہ جیم چے کے خاندان میں سے آپ نے ہے لکھنا ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ پھر ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، اس میں بھی املا کی غلطی ہے، سواد سے لکھا ہوا ہے جبکہ سے آپ لکھیں گے بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ پھر ہے ثنا میری ہم جماعتی ہے، اس کو درست ہم لکھیں گے کہ ثنا ہماری ہم جماعت ہے۔ اس کے بعد ہے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ اس کا درست کیسے ہوگا جملہ؟ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ ماہ رمضان نہیں لکھیں گے بلکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ ماہ اور رمضان کا ایک ہی مطلب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا ہے علم، علم حاصل کرو۔ دوسرا ہے علم جس کا مطلب ہے جھنڈا، علم بلند رکھو۔ پھر ہے پل، پل کا مطلب ہے لمحہ، اسلم ایک پل بھی ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آگے پیچھے میں نے کر دیا ہے۔ اب ہے پل، پل دریا پر پل تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد ہے تیر، ٹھیک ہے، کمان جس کو کہتے ہیں، فاختہ کو تیر لگا۔ اور ایک ہے تیر، تیرنا، ٹو سویم، ٹھیک ہے، فہد تیر کر نہر کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ ایک ہے انیس، نام ہے انیس، ٹھیک ہے، رضوان کا بھائی انیس ہے۔ اور ایک ہے 19، میرا رول نمبر 19 ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دیے ہوئے سابقے اور لاحقوں کی مدد سے مزید دو بامعنی الفاظ بنائیں۔ سابقے ہیں ہمارے پاس با، کم، ان، اور لاحقے ہیں ناک، باز، دان۔ سابقے با سے آپ بنائیں با ادب، کم سے کمزور، ان سے ان پڑھ، اور لاحقے ناک سے خطرناک، باز سے کبوتر باز، اور دان سے پاندان۔ سوال نمبر 8 ہے دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر قوسین لگائیں۔ ڈاکٹر عبداللہ مشہور دندان ساز سے آج سر راہ ملاقات ہوئی۔ مشہور دندان ساز کو آپ قوسین میں لکھیں گے۔ پھر ہے ہم سب شاہی قلعے لاہور کی سیر کرنے جائیں گے، لاہور کو آپ قوسین میں لکھیں گے۔ پھر ہے شازیہ اور اسماء جماعت پنجم نے تقریری مقابلے میں اول اور دوم پوزیشن حاصل کی، جماعت پنجم کو آپ قوسین میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جواد کے بھائی گورنمنٹ اسکول کے استاد نے ہمیں امتحانات کی تیاری کروائی۔ تو یہ جو آپ کے الفاظ ہیں گورنمنٹ اسکول کے استاد، اس کو آپ قوسین میں لکھیں گے۔ اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 8 کاش اور اگر لکھ کر جملے مکمل کریں۔ کاش، کاش میں نے امتحان کی تیاری اچھی طرح کی ہوتی۔ اگر تم نے میری بات سنی ہوتی تو نقصان نہ اٹھاتے۔ کاش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا۔ اگر ہم متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ تو اس طرح سے آپ اگر اور کاش کا استعمال کریں گے۔ پھر ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9 دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ دہقاں، آہ برنا، لطف، ہنر، سخی۔ دہقاں کا جملہ بنے گا دہقاں صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ آہ برنا، تمام رات مریض درد سے آہ بھرتا رہا۔ لطف، مجھے مری کی سیر کرنے میں بہت لطف آیا۔ ہنر، ہنر مند افراد ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سخی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت سخی تھے۔ سوال نمبر 10 ہے کوئی سے 3 ذرائع ابلاغ کے نام لکھیں، بعد ازاں کسی ایک ذریعے کے متعلق 10 سطروں پر مبنی پیراگراف لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے، آپ
اس کے جواب میں آپ پہلے 3 ذرائع ابلاغ لکھیں گے، اخبار، ریڈیو اور انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ پہ آپ ذرا تفصیل سے لکھیں گے، انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے. اسے معلوماتی، کاروباری ترقی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انٹرنیٹ ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جسے کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. انٹرنیٹ کی بدولت لوگ آن لائن خرید و فروخت کر سکتے ہیں، وہ آن لائن ادائیگی کر کے چیزیں اپنے گھر منگوا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات سے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے. انٹرنیٹ کی مدد سے ہم گھر بیٹھے بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل جمع کروا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سن سکتے ہیں اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلا سوال تھا اسی کا جواب اس میں بھی آئے گا، دونوں ملتے جلتے ہیں. یہ تھا ہمارا جائزہ نمبر 3 جو کہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.